بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو روشن اوراق میں خوش آمدید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 35 برس کے تھے تو قریش نے کعبۃ اللہ کی تعمیر نو کا ارادہ کیا، کیونکہ 2 حادثوں کی وجہ سے کعبہ کی دیواروں میں دراڑیں پڑ چکی تھیں۔ ایک دفعہ کوئی عورت کعبہ کو خوشبودار دھونی دے رہی تھی کہ ایک چنگاری نے آگ بھڑکا دی، جس کو بجھاتے بجھاتے خاصا نقصان ہو گیا، اور ایک مرتبہ وہ بند ٹوٹ گیا جو مکہ کو سیلابی ریلے سے بچانے کے لیے بنایا گیا تھا، اور صحن حرم میں پانی بھر گیا، جس کی وجہ سے دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ اس وقت کعبے کی چھت نہیں تھی، صرف 4 دیواری، اور قریش چاہتے تھے کہ اس پر چھت بھی ڈال دی جائے۔ غرض ان وجوہات کی بنا پر کعبہ کو از سر نو تعمیر کرنے کا پروگرام بن گیا۔ حسن اتفاق سے انہی دنوں ایک بحری جہاز ساحل جدہ کے قریب طوفان میں گھر کر ٹوٹ پھوٹ گیا، اور اس کا ملبہ ساحل کے ساتھ آ لگا۔ قریش نے اس موقع کو غنیمت جانا، اور ولید بن مغیرہ نے جا کر اس کے تختے اور دیگر کارآمد سامان خرید لیا۔ جہاز کے عملے میں باقوم نامی ایک رومی معمار بھی تھا۔ ولید نے اس کو بھی تعمیر کعبہ کے لیے ساتھ لے لیا۔ نئی تعمیر کے لیے ضروری تھا کہ پہلی شکستہ عمارت کو گرایا جائے، لیکن اس میں یہ ایک الجھن اور ایک بہت بڑی پریشانی سامنے تھی کہ کعبہ کے اندر سالہ سال سے ایک بہت بڑا سانپ اژدہا رہتا تھا، جو ویسے تو کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن اگر کوئی شخص کعبۃ اللہ اور اس کی کسی چیز کو چھیڑتا اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تو وہ اژدہا اس پر حملہ آور ہو جاتا۔ آج بھی یہی صورت درپیش تھی۔ لوگ شکستہ دیواریں گرانے کے لیے جمع تھے، مگر جو بھی اس ارادے سے آگے بڑھتا، سانپ اس کی طرف لپک پڑتا۔ اہل مکہ اس کو مارنا بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ کعبہ کا محافظ تھا۔ اسی شش و پنج میں اچانک ایک بہت بڑا پرندہ فضا میں نمودار ہوا اور دیوار کعبہ پر بیٹھے سانپ پر جھپٹ پڑا، پھر اسے پنجوں میں دبوچ کر اڑا اور لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی کسی میں ہمت نہیں پڑتی تھی کہ کعبہ کی مقدس دیواروں کو کدال چلائے، مبادا کہیں رب کعبہ ناراض نہ ہو جائے۔ بالآخر ولید نے ہمت کی اور کہا کہ اے رب کعبہ، ہم جو کچھ کر رہے ہیں ایک اچھی نیت سے کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے کدال چلانا شروع کر دی۔ تھوڑا سا حصہ گرا کر کام روک دیا گیا اور ایک رات کا انتظار کیا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر یہ رات خیریت سے گزر گئی اور کسی کو کچھ نہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رب کعبہ ہمارے اس کام سے راضی ہے۔ رات خیر و عافیت سے گزری تو سب نے مل کر پہلی عمارت کو ڈھایا اور اسی بنیادوں پر ایک بلند و بالا مستحکم عمارت کا آغاز کیا۔ اچھی اور اسلامک ویڈیو آپ جاننا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب